بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کے 17ویں دن کی مخصوص دعا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے دعا کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور پھر آپ کی خدمت میں کچھ اہم نکات دعا کے پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں دعا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، اہدنی، تو مجھے ہدایت دے، فیہ، اس ماہ رمضان میں کس چیز کی ہدایت دے؟ لصالح الاعمال، اچھے اعمال کی، نیک اعمال بجا لانے کی۔ وقض، اے میرے اللہ، تو برلا یعنی پوری کر، لی میرے لیے، فیہ، اس ماہ رمضان میں کیا چیز پوری کر، کیا چیز برلا؟ الحوائج والاعمال، میری حاجتوں کو اور میری امیدوں کو۔ یا من لا یحتاج، اے وہ ذات جو محتاج نہیں ہے، الی التفسیر والسؤال، تفسیر کی اور سوال کرنے کی۔ یا عالماً، اے وہ ذات کہ جو جاننے والی ہے، بما، اس چیز کو، فی صدور العالمین، جو عالمین کے دلوں میں پنہا ہے، پوشیدہ ہے۔ صلی علی محمد و آلہ الطاہرین، اے اللہ تو رحمت نازل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر۔ ناظرین، آج کے دعا میں پروردگار عالم سے درخواست کی جا رہی ہے دو چیزوں کی۔ پہلی درخواست کہ اے میرے اللہ تو مجھے ہدایت دے نیک اعمال بجا لانے کی۔ ناظرین، یہ ہدایت ہے کیا؟ اور خداوند عالم ہدایت کس کی کرتا ہے؟ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم کسی قوم کی ہدایت اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی ہدایت نہ چاہے۔ یعنی اگر کوئی خدا سے ہدایت چاہ رہا ہے تو پہلے خود کو آمادہ کرے، تب خداوند عالم اس کی ہدایت کرتا ہے۔ مثلا ایک دودھ والا ہے، اگر وہ گھر پہ آپ کے دودھ دینے کے لیے آئے گا اور آپ کا برتن گندا ہے، ظرف آپ کا گندا ہے، تو کبھی اس میں دودھ نہیں دے گا، کہے گا آپ سے صاف برتن لے کر آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ دودھ اس برتن میں دے گا تو دودھ پھٹ جائے گا۔ دودھ میں کمی نہیں تھی، کمی آپ کے برتن میں ہے، عیب دودھ میں نہیں ہے، عیب آپ کے برتن میں ہے۔ یعنی اگر آپ کا ظرف اچھا ہوگا تبھی وہ چیزوں کو سنبھال پائے گا۔ اگر ظرف آپ کا اچھا نہیں ہے تو کتنی بھی اچھی چیز ہو وہ اسے سنبھال نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اگر آپ کو خداوند عالم کی ہدایت چاہیے تو پہلے اپنے کو اس طریقے سے آراستہ کریں کہ خداوند عالم کی ہدایت کو انسان سنبھال سکے۔ یعنی اپنے کو آمادہ کریں کہ ہم خداوند عالم کی ہدایت کے قابل بن جائیں۔ جب ہم آمادہ ہو جائیں گے اور تمام مقدمات کو انجام دیں گے ہدایت کے، تب جا کے خداوند عالم ہمیں اپنی ہدایت نوازے گا۔ ہدایت کس چیز کی مانگی جا رہی ہے؟ ہدایت مانگی جا رہی ہے نیک اعمال کی۔ نیک اعمال کا مفہوم آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ نیک اعمال کیا ہے۔ یہ جو واجبات ہیں، جو مستحبات ہیں، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ اچھا، اگر بندہ نیک اعمال کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ جو شخص عمل صالح انجام دے گا، نیک اعمال بجا لائے گا، اب وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث، یعنی مرد ہو یا عورت، وہ مومن بندہ ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک تو میری ہدایت کر تاکہ میں نیک عمل انجام دے سکوں اور میرا ٹھکانہ جنت قرار پائے۔ دوسری درخواست، بندہ دعا کر رہا ہے، اے میرے مالک تو میری تمام حاجتوں کو اور تمام امیدوں کو پورا کر دے۔ حاجت کسے کہتے ہیں؟ حاجت کہتے ہیں ضرورت کو۔
اب یہ ضرورت کبھی مادی ہوتی ہے، کبھی معنوی ہوتی ہے، کبھی دنیاوی ہوتی ہے، کبھی اخروی ہوتی ہے۔ جیسی بھی ضرورت ہو، ہر ضرورت کو حاجت کہا جاتا ہے۔ بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، تو میری تمام حاجتوں کو پورا کر۔ تو ناظرین، یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ میرے مالک تو میری دنیا کی حاجتوں کو پورا کر یا آخرت کی، مادی پورا کر یا معنوی۔ ہر حاجت بندہ جو بھی خدا سے مانگ رہا ہے تو خداوند عالم اسے پورا کرے گا۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ بندہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہے۔ بندہ جو دعا کر رہا ہے، اس دعا کرنے پر بھی اس کو ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا۔ اور وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس عبادت کو انجام نہیں دیتے، تو عنقریب وہ واصل جہنم ہوں گے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت میں جو لفظ عبادت ذکر ہے، اس عبادت سے مراد دعا ہے۔ یعنی خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں پوری کروں گا۔ لیکن وہ لوگ جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، یعنی گھمنڈ کرتے ہیں اور مجھ سے دعا نہیں کرتے، تو عنقریب وہ واصل جہنم میں ہوں گے۔ ناظرین، لوگ دعا کیوں نہیں کرتے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو کچھ ہمیں دیا وہ کافی ہے، اس کے علاوہ خدا ہمیں اور نہیں دے سکتا۔ اگر انسان یہ سوچے کہ خداوند عالم ہمیں اس کے علاوہ اور کیا دے گا، تو گویا کہ آپ خداوند عالم کی قدرت میں شک کر رہے ہیں۔ خدا تو آپ کو وہ دے سکتا ہے جس کا کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا۔ آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی بھی خدا کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اور جب انسان خدا سے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ بندہ بتا رہا ہے کہ اے میرے اللہ، میں محتاج ہوں، تو غنی ہے، میں تیرے آگے ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور تیری ذات بلند ہے، عظیم ہے۔ اے میرے مالک، یہ تمام چیزیں جو مجھے چاہیے، میں کس سے مانگوں؟ مجھے کسی نہ کسی سے مانگنی ہی پڑے گی، لیکن میرے لیے یہی مناسب ہے کہ میں دنیا والوں سے نہ مانگوں بلکہ تجھ سے مانگوں۔ تو اے میرے اللہ، میں دعا کر رہا ہوں کہ تو میری حاجتوں کو اور میری امیدوں کو پورا کر۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں نیک اعمال بجا لانے کی ہدایت دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔